میرے ساتھ نکالے یسایہ نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 44واں باب ہے۔ اور اس کی 21ویں آیت بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے۔ یسایہ کا صحیفہ ہے اور اس کا 44واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت، اور کلام خدا میں یہ لکھا ہوا ہے، اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو بائبل مقدس میں یہ یسایہ کے صحیفے کے اندر یہ جو چند آیات، یہ ایک پیسج جو ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اے یعقوب، اے اسرائیل، تو میرا خادم ہے، تو میرا بندہ ہے، لکھا ہے اب واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح نے جو ہے انسان کی خاطر ہم بھی جانتے ہیں کہ اپنا بیش قیمت لہو بہا کر ہمیں خرید لیا ہے۔ بائبل اس جگہ پر کہتی ہے کہ میں نے تیری خطاؤں کو گٹھا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ یعنی کہ خداوند جو ہمارا مسیح ہے، بائبل اس کے بارے کہتی ہے کہ اس کے لہو کے بہہ جانے کے وسیلے سے ہماری مخلصی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یسوع کے لہو نے ہمیں نجات اور رہائی دلائی ہے۔ اس جگہ پر بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا، ہماری مخلصی ہوئی، ہماری نجات ہمیں ملی ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھا جائے تو بائبل کے اندر اگر دیکھا جائے تو یسایہ ہی کے صحیفے اس کے 49ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخواہ بچے کو بھول جائے، اور لکھا ہے اور اپنے رحم کے پسند پر ترس نہ کھائے۔ لکھا ہے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یعنی کہ خداوند کا کلام یہاں پر کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ماں اپنے شیرخواہ بچے، یعنی شیرخواہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو دودھ پینے والا ہوتا ہے، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ ماں تو اپنے شیرخواہ بچے کو بھول جاتی ہے پر میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے تیرا ماں باپ تو تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تجھے کبھی بھی تنہا یا یتیم یا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مسیح کی محبت ہے جو بنی ہوئی انسان کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا، اب تو واپس آ جا۔ لیکن اس جگہ پر جو میں آپ کا انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ وہ اپنے فرزند کو رحم نہ کھائے۔ آج دنیا کی مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو بھول جاتی ہیں، بعض بات ایسی ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے اندر چلے جاتی ہے، اپنی اولاد کو رد کر دیتی ہے۔ لیکن کلام بھی کہتا ہے کہ وہ ماں تو تجھے بھول سکتی ہے لیکن میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا۔ اسی کو لیکن بائبل مقدس کے اندر یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا جب موسیٰ کو پار پا جاتا ہے اس جگہ پر خداوند کا کلام جو ہے
بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے موسیٰ وفات پا جاتا ہے، لیکن خدا یشوع کو یہ تسلی دیتا ہے اے یشوع تو خوف زدہ نہ ہو، مجھے گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے بھی ساتھ ہوں، میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا، میں تجھے کبھی تنہا یا اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیرے پاؤں کا تلوا جس جگہ پر ٹکے گا وہ جگہ میں تیرے نام کر دوں گا۔ یعنی کہ یہ مسیح کی محبت ہے جو بین انسان کے ساتھ ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، لیکن بشرط یہ کہ ہمارا بھروسہ بھی خداوند پر ہونا چاہیے۔ دیکھ میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، تیری شہر پناہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یعنی کہ مسیح ہماری جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ساری دنیا پر پھرتی اور سیر کرتی اور دیکھتی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کی نگاہیں ہماری زندگیوں پر لگی ہوئی ہے، اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کی نگاہیں ہر بشر پر لگی ہوئی ہے، خدا کی آنکھیں دنیا کے اندر پھرتی اور سیر کرتی ہیں اور ہر ایک بشر کو دیکھتی ہے۔ لیکن آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع پر اپنا بھروسہ اور توکل رکھنا، اس کی صلیب کے پر بہنے والے لہو کی قدر کرنے والے بنے، کیونکہ کلام کہتا ہے اب تو واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ بائبل کے اندر دیکھا جائے نا کہ یہاں پر جو پیدائشی کتاب کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آیا انسان کی نافرمانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ دنیا کے اندر آیا۔ بائبل کے اندر آدم اور حوا کی سٹوری ہمیں ملتی ہے، بعض کا بہت دفعہ آپ لوگوں نے آدم اور حوا کی سٹوری سنی ہوگی، لیکن آج اس پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ پیدائشی کتاب تیسرے باب کے اندر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے پہلی ہے اور سانپ دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، لکھا ہے چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، ہاں کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کے بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ کنڈیشن تھی جو خدا نے جگہ پر آدم اور حوا کی زندگی کے اندر رکھی تھی کہ باغ کے اندر رہا، اتھارٹی اختیار انہیں دیے گئے، بائبل کے اندر لکھا ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے خدا نے کہا تو سارے درختوں کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن وہ درخت جو باغ کے بیچ لگے اس کا پھل تو نہیں کھا سکتا۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابلیس حوا کے پاس آ جاتے ہیں اور حوا سے آ کر کہتا ہے کہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ درخت کا پھل نہ کھانا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے سانپ انہیں کہتا ہے جب تو درخت کا پھل کھائے گا تو مرے گا نہیں بلکہ تو جیتا رہے گا۔ اور بائبل کے اندر آگے لکھا ہوا ہے تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز مرو گے نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ یعنی کلام یہ کہتا ہے خدا نے کہا تو درخت کا پھل نہ کھانا،
لیکن ابلیس نے موٹیویشن اس طرح کی دے رہا ہے کہ جب تو کھائے گا تو نیک اور بد کو پہچاننے والا ہوگا، تیری آنکھیں کھل جائیں گی، تیری عقل خوب تجھے عقل آ جائے گی۔ لیکن بائبل مقدس کا لکھا ہوا ہے کچھ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو دیکھنے کو تو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا کے اندر موت کی راہیں ہیں۔ آج بھی اسی جگہ پر بائبل میں ہم نے جو آیت پڑھی، ہوا کو بھی یہ راہیں تو سیدھی معلوم ہو رہی تھی، اور ابلیس میں سے بہکاوے قدر لے کر آیا، لیکن کلام کہتا ہے ابلیس کی راہوں پر وہ چلنا شروع ہوگی۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی آنکھوں نے جب دیکھا، اس کے ہاتھوں نے جب چھوا، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی واقعی آنکھیں کھلی تو کلام کہتا انہیں محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہیں۔ لیکن گناہ جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، گناہ انسان کو ننگا کر کر رکھ دیتا ہے۔ ننگا ہونے کا مطلب یہ ہے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گناہ اسے شرمندہ کر کر رکھ دیتا ہے، جس طرح آدم اور حوا کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بائبل کے اندر لکھا ہے خدا آیا، خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کہا اے خدا میں ننگا ہوں۔ یعنی کہ ابلیس جب انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے تو ابلیس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح دوڑتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ چکائے۔ لیکن ضرورت آج ہمیں یہ ہے کہ ہم نے اس کی عادتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ابلیس پر غالب آنے کی ضرورت ہے، کہ ابلیس کی قوتوں پر یسوع نام سے غالب آنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی حوا اور آدم کی طرح بہکاوے کے اندر آ جائیں، ہم بھی باپ کی پریزنس سے خارج کر دیے جائیں، جس طرح مصر بیٹا دنیا کے بہکاوے کے اندر آ گیا۔ کلام کہتا باپ کی محبت سے دور چلا جاتا ہے، کہ مصر بیٹے کی کنڈیشن ہم جانتے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا وہ بھوکا مرتا ہے، جوتی پاؤں کے اندر نہیں ہوتی، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے ایک دن مصر بیٹے کو بھی ہوش آتا ہے، وہ کہتا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، وہ کہتا مجھ سے اچھے نوکر ہیں جنہیں وہاں افراط سے روٹی ملتی، لیکن میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ لیکن انکریج آپ کو کرنے کا مطلب یہ ہے جب انسان باپ کو چھوڑ کر جاتا ہے اس کی کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں نے تیرا فدیہ دیا اب تو واپس آ جا۔ بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بس سوچ تو کہاں سے گرا، تو نے کیوں پہلی محبت چھوڑ دی۔ آج ہمیں ضرورت ہے تو مسیح کی پہلی محبت میں بحال ہونے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے تیرا فدیہ دیا، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، تو یتیم تو تنہا نہیں ہے، دنیا تجھے چھوڑ جائے گی لیکن میں تجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آج بائبل کو اپنی زندگی کو اندر لینے والے بنے، مسیح پر بھروسہ اور توکل اسی پر امید رکھنے والے بنے، کیونکہ مسیح ہی میں ہماری زندگی ہے، مسیح کے اندر ہمیں نجات ملتی ہے، اسی کے اندر رہ کر ہمیں مخلصی اور رہائی ملتی ہے۔ سو خداوند اس کلام کے سلے مجھے رات سب کو کرنے دیں۔